حالات جیسی کیسی بھی ہوں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی رب سے جڑا رہے، فکر مت کرے، باقی چلتا رہے گا، یہ دنیا یہ چلتی رہتی ہے۔ انسان کو ایک کام کرنا چاہیے کہ وہ خود ٹھیک رہے، باقی حالات جیسی کیسی ہو اس کی بھی فکر رہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے بندوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے، مشکلات میں ڈال دے۔ اگر کہیں مشکل میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اگر کہیں مشکل میں نہیں ڈالتا، آسانی میں ڈالتا ہے، اس میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرماتے ہیں، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کبھی تم کو کوئی چیز بری لگی، اچھی نہیں لگی، تمہیں ناپسندیدہ ہوگی، اسی میں خیر ہوگا۔ اور کبھی کوئی چیز تم کو پسند لگی، محبوب لگی، اچھی لگی، اس میں تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ ہم دنیا میں زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں دے دیں، وہ چیز بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو مت کھلا دو، لیکن بچہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہی چیز دے دو، وہ ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے، وہ کہ نہیں یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، اسی پر بس ضد ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کو کڑی دوائی ٹھیک نہیں ہوتی، طبیعت کو نہیں لگتی، والدین اس کے منہ کو یوں ہی کرتا ہے، اوپر ڈال دیتا ہے، وہ روتا ہے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہارا عقل کوتاہ، تمہارا ذہن کوتاہ، تمہاری سوچ کوتاہ، تم مستقبل سے بھی خبر، اور تم کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا جو مجھے پتہ ہوتا ہے، اسی لیے تمہارا کام یہ ہے کہ میری مانو، تم میری مانو، باقی کاموں کو اللہ کے حوالے کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے سر لیتے ہیں اور اپنے کام خدا کے سر پر ڈالتے ہیں، تو کیسے ٹھیک ہوگی؟ معاملہ کیسے چلے گا؟ معاملہ تو تب چلے گا کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے تو ٹھیک چلتا ہے معاملہ۔ ایک دن یہ بہلول دانا جو ہوتا ہے یہ ہوشیار آدمی تھا، لیکن تھا مجذوب، تھا ہوشیار، سمجھدار تھا،
لیکن مجذوب تھا، مجذوب ہی ہوتا ہے. ایک دن قبرستان کی دیوار پر بیٹھا تھا، پاؤں کو ہلا رہا تھا. یہ بات سر پاؤں اشارہ کرتا ہے. تو کوئی کس نے کہا کہ بہلول کیا کرتے ہو یہاں؟ کہتے ہیں اچھی لوگ ہیں، قبرستان ہے، لوگ مجھے تنگ نہیں کرتے، مجھے تنگ نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، میری غیبت نہیں کرتے، جب جاتا ہوں تو میرے خلاف پر پگنڈی نہیں کرتے. اچھے لوگ ہیں. بتائیے قبرستان ہے، قبرستان قبر والے تو کچھ نہیں کہتے. تو اس نے کہا کہ بہلول بہت زیادہ تنگی ہے، قحط ہے، آج کل پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. اس نے کہا کہ مہنگائی سے میرا کیا کام ہے؟ واللہ ایک دینار کا ایک گندم ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. عجیب بات کرتے ہو، کیوں نہیں یہ پرواہ؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والا کی روزی مجھ پر ہے، میں زمین پر چلنے والا ہوں، مجھے وہ دے گا روزی اس کے ذمہ ہے. اور مجھے کہا ہے کہ تم میری بندگی کرو. تو میں خدا کا کام نہیں کر رہا، میں خدا کے کام کو اپنے کندھے پر نہیں لیتا کہ یا اللہ بس تیرا کام میں کرتا ہوں، میرا کام تم کرو. بس وہ میرا کام کرے گا، میں اس کا کام کروں گا. تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ ناپتے ہیں چیزوں کو. اگر وہ یہ خیال کرے کہ دنیا میری نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہوں، میرے جو کام ہے وہ میں کروں گا، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہوگا وہی ہوگا. تو معاملہ بہت ٹھیک چل رہا ہے. پھر معاملات میں گڑبڑ نہیں ہوتے، مشکلات نہیں پیدا ہوتے. ایک بادشاہ کہ انگلی خراب ہو گئی، کسی چرخی میں آ گئی. چرخ جانتے تو اس کے ایک مزدور وہ تھا، وزیر تھا، بہت اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، تعلق تھا. اس نے اس کو کہا کہ لوگ اس کی عیادت کے لیے آ جاتے تھے، بڑے لوگوں کو لوگ جاتے ہیں، بادشاہوں کو، وزراء کو پوچھتے تھے اوہو بہت برا کام ہوا، دنیا خراب ہو گئی، کیوں جب تمہارا انگلی خراب ہو گیا. بس وہ سارے ہر کوئی نہ کچھ نہ دکھڑا بجا دیتا. اس کا خیال تھا کہ جب وزیر آئے گا تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہوگا، وہ تو میرا بڑا دوست ہے. جب وہ آ گیا اس نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ انگلی چرخ کے اندر آ گئی ہے، کوئی تکلیف ہو گئی. خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ دنیا کی معمول ہے، ہوتے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ
اس کو بہت غصہ آیا کہ میرا خیال تھا کہ یہ تو بہت خفا ہو جائے گا، اس نے بہت ہلکا کر دیا اس کو۔ جو آپ کا دوست ہو گیا وہ تمہارے غموں کو ہلکا کرے گا، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جو تم کو غم باری کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تو آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ جو آپ کو غم آسان کرے گا، کمال تو یہ ہے کہ آدمی کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گا، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تم کو چھٹکارا دینا ہوگا۔ حوصلے کی بات کیا کریں، حوصلے کی بات بہت اچھی ہوتی ہے، ہمیشہ لوگوں کو حوصلہ دلایا کریں۔ اور حوصلہ توڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، لوگ اس کو کمال کہتے ہیں، مشکل یہی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو جیل میں ڈال دو۔ اتنا میرا ساتھ محبت تعلق، اور اس نے میری تکلیف کو اتنا ہلکا جانا۔ وہ جب جیل داخل کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اسی میں خیر ہوگا، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے سے پوچھا کہ جب تم اس کو داخل کر تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا ہم نے پوچھا کہ طبیعت کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیر ہوگا، خدا کے کام سب خیر پر ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، انگلی تو خراب تھی، کہیں شکار پر گیا اور وہاں آدم خوروں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ یہ سنا ہے کہ شیر یہ زخمی چیز کو نہیں کھاتا، آدم خور بھی نہیں کھاتا، وہ کہتے اس پر عید نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اس نے اس کو دیکھا تو یہ اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو اس نے نہیں کہا، چھوڑ دیا، چلا گیا آدم خور۔ تو یہ آیا، اس نے کہا بات تو اس نے ٹھیک کہی تھی وزیر کی، اگر یہ انگلی ٹھیک ہوتی تو میں تو نہ ہوتا۔ تو جب وہ آیا تو اس نے وزیر کو باہر بلایا، کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک نکلی، اس انگلی کی وجہ سے میری بچت ہو گئی، اگر انگلی ٹھیک ہوتی تو میں نہ ہوتا۔ لیکن آپ بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے کہا تھا کسی میں خیر ہوگی؟ کیونکہ آپ تو جیل میں چلے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو خیر ہی خیر ہے، ظاہر ہے کہ جب میری انگلی تو ٹھیک تھی، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں تو کہا تھا خراب ہوتا، میں تو مر جاتا، کیونکہ میں آپ کی انگلی تو خراب تھی، اب تو اس لیے بچت ہو گیا، میری انگلی تو ٹھیک تھی، مجھے تو ختم کر لیتا۔ تو اچھا کیا مجھے جیل میں ڈال دیا تو کہ تاکہ میں ٹھیک رہوں اور آپ وہاں ٹھیک رہیں، میں یہاں ٹھیک رہوں۔ ویسے ہی گپ شپ کی باتیں ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کریں، اور خیر ہوتا ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں تمہارا
ٹائر پنچر ہو جائے گا، تم پریشان ہوں گے، آگے بہت بڑی خطرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں خطرے سے بچاتا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ برہا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ آدمی جا رہا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، تھوڑا سا تکلیف تو ہو جاتی ہے، آگے کوئی بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے۔ میں نے یہ بات یہ آج کو اس لیے عرض کی کہ اپنے رب پر کامل اعتماد کیا کرو، ناقص اعتماد نہ، پورا کا پورا مکمل اعتماد کرو، وہ ہمارا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، اس میں شک نہیں، خطا کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ تمہارے بچے کتنے غلطیاں کرتے ہیں، تم کتنی بار معاف کرتے ہو، وہ کبھی تمہیں داڑھی سے پکڑ لیتا ہے، کبھی سر سے پکڑ لیتا ہے، کبھی کبھی ایک دن ایک اس طرح بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو بہت عظیم ذات ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، غلطیاں نہیں ہوں گی، اتنے شریف کو پیدا کرتے تو پھر دنیا میں ہلچل کیا ہوتا ہے، دنیا میں ڈنڈو تو کچھ ہوتا ہے، یہ ڈنڈو ہوتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دنیا میں چلتی ہے۔ دو باتوں کا خیال رکھیں، ایک یہ کہ بغاوت نہ کریں، بغاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ انعامات دیتے کہ تو نہیں دیتا، یہ بڑی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کر دے تم کہ تو نہیں کرتا، یہ بغاوت ہے۔ دوسری بات، نہ قدر نہ کرے، خطا ہو جاتی ہے انسان سے، آنکھوں کی خطا ہو جاتی ہے، کانوں کی خطا ہو جاتی ہے، زبان کی خطا ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی خطا ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن نہ شکر نہ کریں، فوراً توبہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں، جو لوگ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یاد رکھیے، توبہ کی تاخیر تم کو توبہ سے محروم کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ پر جری ہو جاتا ہے، میں تو پھر مانگوں گا، مطلب کہ میرے ساتھ مہلت، اس نے اپنے لیے مہلت طے کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ بہت مہلت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ اپنے لیے مہلت طے نہ کریں، کیونکہ شاید ابھی موت آ جائے، ابھی گناہ ہو گیا، ابھی رو جاؤ، پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگو، یہ نہیں کیا رہا مجھے شرم آتی ہے، پہلی معافی مانگی تھی، تم کس سے معافی مانگے؟ آپ بتائیں، اب کس سے معافی مانگیں گے؟ وہی تو ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا، شراب پیتا، لوگ اسے تنگ آ گئے، نکال دیا، بغیرت نہیں تھا، بعض لوگ بغیرت ہوتے ہیں، وہ اپنی مذہب کو نہیں چھوڑتا تھا، پر ٹھیک ہے، شراب
پیتا تھا، چرس پیتا تھا، غلطی کر لیتا تھا لیکن چھوڑتا نہیں تھا. تو گاؤں والوں نے چھوڑ دیا کہ اس کو بگا دیا کہ جاؤ تم. وہ جنگل میں گیا لیکن دوسری جگہ پہ نہیں گیا، اپنے علاقے میں ادھر ادھر پھرتا رہا، پتی وغیرہ کھاتے رہے. ایک دن انسان ہے، کمزور ہے، پتی کھاتے کھاتے کمزور ہو گیا، مرنے لگا. تو ادھر دیکھا، دیکھتے کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ شہزاد بھائی ہے، کچھ بھی، کوئی بھی نہیں ہے. پھر دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی نہیں دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین میں نے یہاں بھی دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. ادھر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں ہے. پیچھے دیکھا، پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. واللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ تو مجھے معاف کرے گا تو تمہاری بادشاہی میں کمزوری آئے گی، میں تجھ سے معافی نہ مانگتا. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بادشاہی کمزور ہو جائے. کوئی بات نہیں، میں ذرا غیرتی تھا، تمہاری بادشاہی مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے معافی سے تمہیں کوئی تمہاری بادشاہی میں نقصان نہیں آتا. واللہ یا رب العالمین اگر مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہوتا کہ تم مجھے سزا دو گے تو تمہاری شان اونچی ہو جائے گی، تو میں قطعاً سزا سے نہ بھاگتا. میں کہتا خوشی سے میں اس سزا کو برداشت کرتا کہ تاکہ آپ کی شان بڑھے. کہ مجھے علم ہے کہ اگر آپ مجھے بہت ہی سزا دے دیں تو ہماری کوئی شان نہیں بڑھتی. تو جس چیز سے تم شان نہیں بڑھتی وہ مجھے نہ دے، اور جس سزا سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تجھے کوئی بلندیاں نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی، اس سے مجھے بچا دے. اس سے ساتھ ہی وفات ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فلان جگہ میرا ایک دوست لیٹا ہے، پڑا ہے، جو بھی اس کے تدفین، تجہیز، جنازے میں شریک ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا. اتنی بڑی شخصیت ہے وہ. پوری دنیا، وہاں جو لوگ تھے، جتنے لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے، سارے کے سارے چل پڑے. وہاں گئے تو دیکھا کہ تو وہی بدماش ہے، وہی چرسی ہے، نشہ والا ہے. تو نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو چرسی ہے، اس کو تو ہم نے بگا دیا تھا. تو لوگوں نے کہا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب العالمین یہ لوگ تو اور کچھ کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بات واقعی ایسی ہی ہے کہ اس نے جس انداز سے مجھ سے معافی مانگی، اس معافی کو اگر پورے اس علاقے پر تقسیم کیا جائے تو سب معاف ہو جائے. اتنے درد کے ساتھ، اتنے فقر، عاجزی کے ساتھ
اور اتنی درماندگی عاجزی کے ساتھ کیا رب العالمین اپنی بے بسی کا اس نے جو اظہار کیا ہے، تو میری رحم اس پر اتنی آ گئی ہے کہ وہ جو بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا وہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بندوں سے عاجزی چاہتا ہے، بڑا وہ خود ہے، بڑا وہ خود ہے۔ اللہ کے سامنے بڑائی اختیار نہ کرو، ہمیشہ فقر، عاجزی، کمزور ہوں گے، انسان ہے، بیمار، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو نوازے گا۔ دو بھائی تھے، بیمار تھے، ایک بیماری تھا، عالم تھا، بیمار تھا، دوسرا صوفی تھا، اور صوفی کا مطلب یہ کہ وہ عاجزی کرنے والا تھا۔ تو وہ جب بیمار تھا تو وہ کہتے کہ اللہ 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 اللہ، ان میں بڑا عالم بن رہا تھا، وہ جو ذکر کر رہا اللہ اللہ، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا آدمی۔ وہ جو صوفی وہ بتا فقیر سا بھائی تھا، اس نے کہا کہ بھائی جان آپ نے وہی کہا انہوں نے، وہی اللہ، وہی اللہ، تم یہ اللہ اللہ کہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو، لیکن تم اپنا شان دکھاتے ہو کہ دیکھو مجھے کیا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے خاص۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو مستی مت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو فخر دکھاؤ، مستی مستوں کو دکھایا کرو، مستی مستوں کو دکھایا کرو، کافروں کو دکھایا کرو، ظالموں کو دکھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے تو عاجزی کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں، فقیر ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو اگر مجھے معاف نہیں کرتا تو مجھے کون معاف کرے گا؟ اس کو تو اس طرح کرے کہ اس کو کہ وہی اللہ، یہ جگہ دردی کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، تو تب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو شروع کر دیں، پھر ٹھیک بھی ہو گیا۔ میں آج ویسے آئیں بائیں ادھر ادھر سے بائیں باتیں جوڑ کر کے کرتا تھا، طبیعت خراب ہے، سمجھ آئی بات؟ اور آپ اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔